بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے محکمہ ایجوکیشن سہیوال میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے حوالے سے۔ محکمہ ایجوکیشن جو تعلیم دینے والا ایک محکمہ ہے، اگر اس میں ہی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں، کرپشن مافیا کا راج ہو، تو پھر ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو کیا تعلیم دے سکیں گے؟ ناظرین، ایس ایس ٹی ٹیچرز کی پروموشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ 2 ٹیچرز تھے، ایک کا تعلق چیچا وطنی کے ساتھ تھا اور ایک کا تعلق 101 9 سکول ہے اس سے تعلق تھا۔ ایک کا نام سعید صاحب تھا جبکہ دوسرا طارق جاوید، جن کا تعلق چیچا وطنی سے ہے۔ ان موصوف نے آج سے تقریباً 4 سال قبل انہوں نے فیک اے سی آریں بنائی اپنی پروموشن کے لیے۔ فیک اے سی آر انہوں نے بنائی جس میں آفیسروں کے خود انہوں نے سائن کیے تاکہ ہمیں پروموشن مل جائے۔ جب وہ اے سی آر پکڑی گئی تو پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا، اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے یہ اے سی آریں جعلی بنائی ہیں، تو ہمیں آپ ایک دفعہ چانس دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اس اعترافی بیان کے بعد اس وقت کے جو سی او ایجوکیشن تھے، ڈسٹرکٹ کی جو اتھارٹی تھی، انہوں نے پیڈا ایکٹ کے تحت ان 2 موصوف طارق جاوید اور سعید کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا، پیڈا ایکٹ کے تحت، جو کہ ریٹن آرڈر ہیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، پیچھے بھی 2 سی او چینج ہوئے، اس کی ڈیوریشن میں بھی کوئی کارروائی قطعاً نہ ہوئی ان کے خلاف، جسٹ صرف آرڈروں کی حد تک وہ رہی، اس کے بعد آگے کوئی اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ یہ دونوں موصوف اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرتے رہے۔ حالیہ جو موجودہ سی او ایجوکیشن ڈاکٹر ارشد صاحب، جب یہ چینج ہو کے سہیوال میں تعینات ہوئے، تو جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ سی او ہمیں پروموشن دے دے گا، تو کارروائی تو ہمارے خلاف آلریڈی نہیں ہوئی، جبکہ آرڈر بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کریں۔ ان کا جو اندازہ تھا وہ درست نکلا۔ پہلی فرصت میں جو طارق جاوید تھے، جن کے خلاف کارروائی کے باقاعدہ طور پہ آرڈر موجود ہیں، لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ فیک اے سی آر جو انہوں نے بنائی، اس کا اس نے اعتراف بھی کیا کہ میں نے یہ فیک اے سی آر بنائی ہے۔ اس کے باوجود موجودہ سی او ایجوکیشن ڈاکٹر ارشد صاحب نے اس کو پروموشن دے دی۔ اس کے بعد جو سعید صاحب تھے، سعید صاحب کے ساتھ ڈیل فائنل نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اس کی پروموشن رک گئی۔ کوئی 2 4 6 ماہ گزرنے کے بعد ان سے بھی مطالبے کیے جاتے رہے کہ آپ بھی ہمیں پیسے دیں اور اپنا کام نکلوائیں، ترقی ہو جائے گی، آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ ایٹ لاسٹ اس نے بھی یہ ڈیسیژن کیا اور جو مطلوبہ رقم مبینہ طور پہ سی او صاحب ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ ان کو پہنچائی گئی اور اس کے بعد اس کی بھی پروموشن کر دی گئی۔ ناظرین، یہ محکمہ ایجوکیشن ہے جو ہمارے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، جو ہماری آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کام کر رہا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں تعلیم حاصل کریں، ان کو شعور آئے اور وہ ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں، کیونکہ آنے والی نسلوں نے باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہاں شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ہی آئیں، ہمارے بعد کسی نے نہیں آنا، جتنی لوٹ مار کرنی ہے وہ ہم کر لیں، یہ ہمارا آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے، شاید اس کے بعد ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ تو ناظرین،
یہ جیلی اے سی آریں جن دو لوگوں نے بنائی تھی، طارق جاوید اور سعید صاحب نے، انہوں نے بیان میں، ریٹن بیان میں اعتراف بھی کیا کہ ہم نے یہ جیلی اے سی آریں بنائی ہیں، ہمیں معاف کیا جائے۔ ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کے آرڈر بھی ہوئے، جو اس وقت کے سی او ایجوکیشن تھے انہوں نے کیے تھے، لیکن تاحال 5 سے 6 سال کا ڈیوریشن گزرنے کے بعد بھی ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا ہوا کیا کہ جو نئے آنے والے سی او ایجوکیشن ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں، انہوں نے ان کو پروموشن دی، بجائے کہ ان کو سزا دینے کے، بجائے کہ ان کو جو پیڈا ایکٹ کے تحت آرڈر ہوا تھا اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے، ان کو پروموشن دے دی گئی اور پروموشن کے ساتھ ان کو نوازا گیا۔ ناظرین، یہ ایک سٹوری تھی۔ اب ہم دوسری سٹوری کا رخ کرتے ہیں۔ کرپشن کا ایک اور سکینڈل جو ڈاکٹر ارشد صاحب کے حصے میں جاتا ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ ردی کے بھاؤ میں جو پرانی کتابیں ہیں وہ بیچنے کا معاملہ ہے۔ جو ویئر ہاؤس ساہیوال کا، وہاں سے یہ جو ردی کی کتابیں تھیں، جو پرانی کتابیں تھیں، ان کو فروخت کیا گیا۔ تقریباً جو ویئر ہاؤس سے کتابیں نکالی گئیں وہ تقریباً 8 سے 10 ٹرک بنتے ہیں۔ ایک ٹرک کا وزن کتابوں کا تقریباً 11,000 کے جی بنتا ہے، اور 33 روپے اور سم تھنگ کے حساب کے ساتھ وہ سودا ہوا، جس کے حساب سے تقریباً ایک ٹرک کی جو مالیت بنتی ہے وہ 5 سے 6 لاکھ روپے بنتی ہے۔ موصوف نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے 2 ٹرک گورنمنٹ کے کھاتے میں شو کیے، جبکہ تقریباً 8 ٹرکوں کی جو پیمنٹ تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے بنتی ہے وہ خرد برد کر اس کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ یہ ایک ویئر ہاؤس جو ساہیوال کا تھا اس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیچا وطنی کے ویئر ہاؤس سے کتابیں سیل کی گئی وہ بھی تقریباً لاکھوں روپے کی مالیت کی کتابیں تھیں، جو بہت ہی کم شو کی گئی، اور شو کرنے کے بعد باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال دیے۔ اگر یہ کرپشن نہ کریں جس طرح کہ یہ تقریباً 10 ٹرک ردی کے بیچے گئے، وہ تقریباً اگر ہم ان کی مالیت لگائیں تو وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے سکول ہیں ان کی تقریباً 97 ایسے سکول ہیں جن کی آج کے دور میں بھی 4 دیواری نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی وہاں پہ کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی واش روم نہیں ہے، وہاں کی 4 دیواری نہیں ہے، کوئی سیکیور نہیں ہے بچے وہاں جو پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ موصوف ڈاکٹر ارشد صاحب یہ پیسہ اپنی جیب میں نہ ڈالتے تو کم از کم وہ جو سکول جن کی دیواریں بننے والی ہیں وہ دیواریں ہی کمپلیٹ ہو جاتی ان کی۔ چلو 97 سکولوں کی نہ بنتی، کچھ چند سکولوں کی تو بن سکتی تھی، چند سکولوں میں بنیادی سہولیات تو آ سکتی تھی، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہر طرف کرپشن کا راج ہے، جس کا جہاں ہاتھ لگتا ہے وہ بالکل معافی نہیں دیتا۔ لوٹ مار سرے عام ہو رہی ہے، کیونکہ اوپر سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوٹ مار کا سلسلہ یہ ابھی تک جاری ہے۔ اعلیٰ حکام اگر اس پہ نوٹس لیں اور اس کی شفاف انکوائری کریں، جو پیڈا ایکٹ کے تحت ملازمین پیڈا ایکٹ کارروائی کے، ان کو جو غلط پروموشن دی گئی پیسے کے عوض، اور جو پرانی کتابیں فروخت کی گئی ان کی مد میں جتنی کرپشن کی گئی، اگر اس کی شفاف انکوائری کمشنر صاحب یا ڈی سی صاحب یا کوئی اعلیٰ عہدیدار اگر کر لیں تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ایک محکمہ ہے، محکمہ تعلیم ایجوکیشن۔ جب تعلیم دینے والے محکمے میں ہی ایسا ہو رہا ہو تو پھر باقی محکموں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟
جو ہمارے بچوں کو محکمہ تعلیم دے رہے ہیں، جب ان میں کرپشن اس حد تک ہو تو وہ بچوں کو ہم کیا لرننگ دے رہے ہیں، بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں، پھر آنے والی ہم نسلوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں جب ہمارے تعلیم کے ادارے یہ کرپشن کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔